نہیں۔ اس سے پہلے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری تھا۔ ہر دور میں اور ہر علاقے میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ قیامت تک جو لوگ آنے تھے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے، لانے کے لیے کیا انتظام اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ہر دور میں ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت، ایسے لوگ اللہ رب العزت کے پسندیدہ جو لوگوں کو راہ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس سلسلے کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے ہی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو، قرآن کو اور حدیث کو، وحی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اخذ کیا، انہوں نے یاد کیا، اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کیں، اور پھر انتہائی دیانتداری کے ساتھ امت تک اسے پہنچانے میں پوری تگ و دو کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ اسے بیان کرتے ہیں، حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب قال قال حمید بن عبد الرحمن قال سمعت معاویة خطیبا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جسے بھلائی دینے کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے قرآن و سنت کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بھلائی اور سب سے بڑی خیر ہے۔ اللہ رب العزت اس خیر سے نوازتا ہے جو اس کے منتخب اور پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ بھی ارشاد کرتا ہوں، جو کچھ دیتا ہوں امت کو، جو تعلیم ہے میری، میں اپنی طرف سے نہیں دیتا۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تو اللہ کی طرف سے اس تعلیم کو تقسیم کرتا ہوں۔ وَاللَّهُ يُعْطِي، یہ علم مجھے عطا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اور اسی سیاق میں آگے فرمایا وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا یہ امت ہمیشہ اللہ رب العزت کے دین پر قائم رہے گی۔ لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ، جو بھی اس گروہ، اس جماعت کو، اس امت کو، اللہ رب العزت نے اس گروہ کو پوری امت ہی قرار دی۔ فرمایا اس گروہ کو، اس امت کو جو چھوڑے گا، جو ان سے بے وفائی کرے گا، جو اس سے بے اعتنائی برتے گا، لا يضرهم، وہ ان کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یہ جو گروہ ہے، یہ جو طائفہ ہے جسے امت قرار دیا گیا، سب سے اولین دستہ اس کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب سے اولین دستہ اس کا جس نے قیامت تک حق پر قائم رہنا ہے، اس کا جو ہراول دستہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی یہ بات امت کو بتائی کہ جو بھی صحابہ کرام کو چھوڑے گا، ان سے منحرف ہو جائے گا، لا یضرهم، صحابہ کرام کا کوئی نقصان نہیں کر سکے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی راہ پر چلنے والے جو لوگ ہیں وہ قیامت تک رہیں گے، اور قیامت تک بھی صحابہ کے بعد آنے والے جو صحابہ کرام کے جانشین ہیں، جو ان کے علم کے وارث ہیں، ان کو بھی کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، ان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ دلیل و برہان کے ساتھ
حجت کے ساتھ ان پر کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا۔ قیامت آ جائے گی، صحابہ کرام اور ان کو ماننے والے کبھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہت ہی معزز اور معتبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں صحابہ کرام کے بارے میں دی ہیں، امت کو بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے نقل کی ہے، اگرچہ وہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، عمومی طور پر محدثین کرام ائمہ دین ان کی فضیلت میں وہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال اخبرنا شعبہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد مسدد سے، وہ یحییٰ سے، وہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اخبرنی عمر بن سلیمان من ولد عمر بن الخطاب، مجھے میرے استاد امام شعبہ کہتے ہیں مجھے میرے استاد عمر بن سلیمان جو کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے یہ حدیث بتائی اور سنائی۔ عن عبد الرحمن بن ابان عن ابیہ، وہ عبد الرحمن بن ابان سے، وہ اپنے والد ابان سے۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ، اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اسے شاد باد رکھے، اللہ رب العزت اسے ہمیشہ خوشحال رکھے، جو ہم سے ایک حدیث سنے پھر اس کو یاد رکھے یہاں تک کہ آگے امت تک پہنچا دے۔ محدثین کی جب فضیلت بیان ہوتی ہے، ائمہ دین کی جب منقبت بیان ہوتی ہے، تو یہ حدیث مرکزی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے تعلق رکھنے والوں کو، حدیث کو یاد کرنے والوں کو اور آگے پہنچانے والوں کو یہ بشارت سنائی ہے کہ اللہ رب العزت دنیا آخرت میں انہیں خوشحال رکھے گا۔ لیکن محدثین کرام سے بہت پہلے یہ حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے، کیوں؟ حقیقی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث انہوں نے سنی۔ آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، ہم سے، مجھ سے کوئی ایک حدیث سنے، فحفظہ، اس کو یاد کر لے، حتی یبلغہ، یہاں تک کہ آگے اس کی تبلیغ کر دے۔ ایک حدیث یاد کرنے والا، ایک حدیث حفظ کر کے امت تک پہنچانے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مستحق ہے۔ اور صحابہ کرام نے ہزاروں احادیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سینکڑوں احادیث، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی اور دیگر صحابہ کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سینکڑوں احادیث، ہزاروں احادیث، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے وہ سینکڑوں ہزاروں دفعہ مستحق بنے ہیں اس ایک حدیث کی وجہ سے۔ اور بھی ان کے فضائل ہیں، اور بھی مناقب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معزز ترین لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک ان کے چہرے چمکتے دمکتے ہیں۔ آج ان پر کوئی اعتراض کرے، آج ان پر کوئی زبان درازی کرے، آج ان کی کوئی کردار کشی کرنے کی کوشش کرے، ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ لا یضرهم من خذلهم، ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ انہیں تو اللہ نے چمکا دیا ہے، اللہ نے انہیں دمکا دیا ہے۔ آج کوئی شخص چاند کی طرف رخ کر کے، منہ کر کے تھوکے، اپنے ہی چہرے کو داغدار کرے۔ چاند تو بہت اونچا ہے، چاند تک اس کی تھوک نہیں پہنچ سکتی، ہاں البتہ اپنے چہرے پر دوبارہ لوٹ کے آئے۔ یہ رسوائی ہے، ان کے ایمان پر قدغن ہے جو صحابہ کرام پر اعتراض کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کو صرف اس امت کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے، پوری نوع انسانیت کے بہترین افراد قرار دیے، پوری نوع انسانیت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے اسے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنی اسحاق قال حدثنا النضر قال اخبرنا شعبہ عن ابی جمرہ قال سمعت زہدم ابن مزرب یقول سمعت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے بہترین
لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ علی الاطلاق۔ کس اعتبار سے بہتر ہیں؟ خاص نہیں کیا، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ورع و تقوی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ خیر امتی قرنی، میری امت کے سب سے بہترین افراد، ہر اعتبار سے بہترین افراد میرے زمانے کے لوگ صحابہ کرام ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر دوسرے اور تیسرے نمبر کا بھی ذکر کیا، لیکن ان کی بہتری کو، ان کے شرف کو صحابہ کرام کے شرف سے منسلک کیا۔ ان کا شرف ذاتی نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کی وجہ سے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر میری امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے ملیں گے۔ ان کا بہتر ہونا بھی صحابہ کرام کے ملنے سے موقوف، اس پر موقوف ہے، اس پر منحصر ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر تیسرے نمبر پر میری امت کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو صحابہ کو ملنے والوں سے ملیں گے۔ ان کے تیسرے نمبر کا بھی سبب صحابہ کرام کا بہتر ہونا ہے۔ اور امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری و مسلم اور دیگر بہت سے ائمہ کے استاذ ہیں، ان کے شیخ ہیں، انہوں نے اسی حدیث کو اپنی سند سے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا وکیع قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ہلال بن یساف قال سمعت حدثنا ہلال بن یساف قال سمعت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ۔ صحابی رسول یہی ہیں، سند پیچھے مختلف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسانیت میں سے سب سے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ، انبیاء اور رسولوں کے بعد، انبیاء اور رسولوں کے بعد پوری نوع انسانیت میں سے بہترین افراد میری امت کے لوگ، میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہیں دوسرے نمبر پر جو ان کے بعد آئے۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد ان سے منسلک ہو کر آئے، ان سے متصل بعد آئے۔ ثم الذین یلونہم، یہاں چوتھے طبقے کا بھی ذکر، چوتھے نمبر پر بھی بہترین وہ ہیں جو صحابہ کو ملنے والوں سے ملے۔ تو یہ بہترین افراد ہیں۔ آج ایک کم ترین فرد، 14ویں 15ویں صدی کا ایک شخص کم ترین ہے وہ، اور بہترین افراد پر تبرہ کرتا ہے، بہترین افراد کے ایمان پر انگلی اٹھاتا ہے، بہترین افراد کے عمل کو غلط قرار دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مشہود لہا بالخیر جو ادوار ہیں، ان میں سے سب سے بہترین دور جو صحابہ کا دور ہے، اس پر وہ حرف گیری کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، صحابہ کرام نعوذ باللہ یہ کرتے تھے، صحابہ کرام وہ کرتے تھے، صحابہ کرام نے یہ غلطی کر دی، صحابہ کرام نے وہ غلطی کر دی۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد صحابہ کرام پر اعتراض کرے، ان کو ہدف تنقید بنائے۔ ایسا بالکل نہیں ہے جس طرح لوگوں نے ذہن بنا دیے ہیں۔ صحابہ کرام بھی ہماری طرح کے انسان تھے، جس طرح ہم ایک دوسرے پر تنقید کر دیتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام پر بھی ہمیں تنقید کرنے کا حق حاصل۔ بالکل نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کا بڑے دو ٹوک انداز سے اس کا رد کیا ہے۔ جب کسی نے صحابہ کے بعد والے دور میں کسی صحابی پر اعتراض کیا، ایسا شخص جو صحابی نہیں ہے وہ اعتراض کرتا ہے کسی صحابی کے عمل پر، عقیدے پر نہیں، ایمان پر نہیں، کسی عمل پر اعتراض کرتا ہے، تو صحابی رسول کہتے ہیں نہیں، آپ کو اعتراض کا حق نہیں، اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو ان کے بارے میں تھوڑی سی بھی نازیبا بات اپنی زبان پہ نہ لاؤ۔ لا تسبوا اصحابی، عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے صحابہ کو گالی نہ دو، صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ترجمہ ہے۔ سب یسب، لفظ سب عربی زبان میں ادنا سے ادنا کلمہ تنقیص، تھوڑی سی بھی نازیبا بات، ادنا سے ادنا کلمہ تنقیص سے لے کر بڑی سے بڑی گالی، اس کو سب کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں ادنا سے ادنا کلمہ تنقیص اپنی زبان پہ نہیں لانا، لا تسبوا اصحابی۔ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بیان کی کہ صحابہ بہتر ہیں، صحابہ بہتر ہیں، تم سے بہتر ہیں، لہٰذا تم کمتروں کو کوئی حق نہیں کہ میرے صحابہ پر کوئی اعتراض کرو۔ فرمایا کہ
تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، میرے صحابہ کے ایک مٹھی کے برابر خرچ کیے ہوئے جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا ہے اور ادھر مٹھی بھر جو ہے، پھر بھی مٹھی بھر جو خرچ کر کے بھی صحابہ بہتر ہیں، لہٰذا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہ کرو۔ اور امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو اپنی سند سے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا وکیع قال عن سفیان عن نصیر بن زولوق قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، میں نے نصیر بن زولوق تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نازیبا بات کبھی اپنی زبان پہ نہ لاؤ، اور اس میں سارے صحابہ شامل ہیں، افضل سے افضل صحابہ سے لے کر ادنا سے ادنا صحابہ، کسی صحابی کے بارے میں کوئی نازیبا بات کبھی اپنی زبان پر نہ لاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ الفاظ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہیں، موقوف ہیں، لیکن حکماً مرفوع ہیں، کیونکہ ان کا تعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اجتہاد سے نہیں۔ فرماتے ہیں فَلَا مَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرًا، تم میں سے کوئی ساری زندگی کھڑا ہو کر بیٹھ کر سجدے میں رکوع میں عبادت کرتا رہے، ساری زندگی ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزار دے، پھر بھی اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک صحابی، ادنا سے ادنا صحابی ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو جائے، اس صحابی کا ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا تمہاری زندگی کے سارے نیک اعمال سے بہتر۔ اس لیے تم صحابہ کرام پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی حق نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن عثمان بن الاسود عن ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے کسی بندے نے آ کر کہا، ان کا وہ غلام تھا، اس نے آ کر کہا کہ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک رکعت وتر پڑھتے دیکھا ہے، تو شاید اس نے سمجھا کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس دو آپشنز تھیں، ایک آپشن ہم میں سے ہر ایک وہی آپشن استعمال کرے گا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ایک وتر پڑھا ہوا ہے، صحیح مسلم سے ثابت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر اس طرح پڑھتے تھے، ثم یصلی ثلاثا یفصل بینہن بالتسلیم، آپ 3 وتر اس طرح پڑھتے کہ درمیان میں سلام پھیر کر فاصلہ کرتے، 2 رکعتیں پڑھتے سلام پھیر دیتے پھر 1 رکعت پڑھتے۔ یہ جواب موجود تھا، یہ آپشن موجود تھی، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب میں یہ آپشن استعمال نہیں کی۔ اپنے غلام کو کہتے ہیں جو آزاد کردہ غلام تھا، اسے کہتے ہیں تم معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہو کہ ان کا یہ عمل غلط ہے، فرماتے ہیں دا چھوڑ دو، بالکل تمہیں حق نہیں، خبردار ایسی بات نہ کرو، معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض نہ کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، صحابی پر بعد والا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کمی کوتاہی، صحابہ انسان تھے، بشر تھے، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے تو صحابہ کرام نے اصلاح کر، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ صحابہ کا زمانہ بہتر ہے، تو صحابہ کے زمانے میں کسی نے وہ غلطی پوائنٹ آؤٹ نہیں کی تو بعد والا کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اس غلطی کو، تو بہتر تو وہ ہوا جس نے کسی صحابی کی غلطی پکڑ لی، کیونکہ صحابہ نے تو نہیں پکڑی، نعوذ باللہ۔ تو صحابہ کرام کے بعد آنے والے کو کوئی حق نہیں کہ صحابہ کرام پر اعتراض کرے، اور یہی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند سے پیش کی۔ حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قیلا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا هل لك فی امیر المومنین معاویہ، آپ کی کیا رائے ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ لفظ کیا ہے؟ امیر المومنین معاویہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین، صحابہ کرام کے اور مومنوں کے امیر اور حاکم اور خلیفہ تھے، وہی لقب جو خلفائے اسلام کے لیے استعمال ہوتا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی بالکل وہی استعمال ہوتا۔ خلیفہ راشد ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، امیر المومنین ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو سوال کرنے کا انداز بھی یہ ہے، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ،
انہوں نے تو صرف ایک وطر پڑھا ہے، تو کیا غلط تو نہیں کر دیا کہیں انہوں نے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اصوابہ، انہوں نے بالکل درست کیا ہے، انہ فقیہ، اللہ رب العزت نے انہیں فقہ عطا فرمائی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس کو اللہ بھلائی دینے کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں فقہ، تفکر، سمجھ عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے مہر لگا دی، سرٹیفکیٹ دے دیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، انہ فقیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مصداق ہیں، اللہ نے خیر ہی خیر سے نوازا ہوا ہے، کیونکہ فقیہ امت ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ۔ تو صحابہ کرام پر اعتراض کرنا یہ بہت خطرناک عمل ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام خود دفاع دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اصحاب النبی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے، وہاں ایک روایت انہوں نے درج کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص خانہ کعبہ میں آیا، اس نے آ کر طواف کیا، خانہ کعبہ کا طواف سے کر کے فارغ ہوا تو اس نے پوچھا من الشیخ، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تم میں سے بزرگ عالم دین کون ہے، بڑا عالم کون ہے، میں تمہارے بڑے عالم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ و تابعین جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہے، یہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے بزرگ عالم دین ہیں۔ تو اس نے کہا کہ انی سائلک عن شیء فحدثنی، میں عبداللہ بن عمر آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں ان سوالات کے بارے میں، مجھے جواب چاہیے ان کے بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ لاؤ پیش کرو سوال۔ تو اس نے سوال کیا تھا، اصل میں اعتراض تھے۔ آج بھی لوگ اسی طرح اعتراضات کرتے ہیں، آج بھی لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو بظاہر لبادہ اہل سنت کا اوڑا ہوا ہے، لوگ انہیں اہل سنت و بعض اوقات اہل حدیث سمجھ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام پر اعتراض کرنے والا اہل حدیث کیا، اہل سنت کیا، ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ان کا اہل سنت یا اہل حدیث سے، جو صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں، سوال سنیں ان سے، سوال نہیں اعتراض تھے۔ پہلا سوال کہتا ہے آپ کو پتہ ہے، حل تعلم، آپ کو علم ہے اس بات کا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان عثمان فر یوم احد، احد والے دن عثمان میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نعم، مجھے پتہ ہے۔ بڑا خوش ہو گیا، فرمایا اور کوئی بات پوچھنی ہے پوچھو۔ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ انہ تغیب عن بدر، بدر کے دن بھی عثمان نہیں تھے، احد والے دن میدان چھوڑ کے بھاگے، بدر والے دن ویسے ہی نہیں تھے، گئے ہی نہیں لڑنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے۔ اگلی بات کہتا ہے تیسرا بھی سوال ہے، فرمایا پوچھو۔ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بیعت رضوان میں بھی شامل نہیں تھے، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی اور ان کی بشارت آئی ہے نا، اس کا اعتراض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے فضائل سے محروم ہے عثمان رضی اللہ عنہ۔ بھی بدریوں کے بارے میں اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بدریوں میں نے تمہیں ایڈوانس میں معاف کر دیا، ساری زندگی جو چاہے کرتے رہو، جو چاہو کرو، میں نے ابھی فیصلہ دے دیا تمہیں معاف ہی معاف، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کسی عمل پر، جاؤ جو مرضی کرتے رہو۔ کتنی بڑی بشارت۔ کہتے ہیں کہ عثمان اس بشارت کے مستحق نہیں ہوئے، میدان بدر میں گئے ہی نہیں، لڑے ہی نہیں۔ اور یہاں بھی مقصد یہ ہے اعتراض کرنا کہ بیعت رضوان والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی جب وہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، کما یلیق بشانہ، اللہ رب العزت بلند ہے نا سب سے، اللہ کا ہاتھ بھی سب سے بلند ہے، تو ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور اسی طرح رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بھی بشارت، فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کے مخلص اور سچا ہونے کی بھی گواہی اللہ نے دی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو ساری دنیا کے سامنے آزما کر کھول کے رکھ دیا، یہ سچے اور سچے اور مخلص لوگ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو عثمان رضی اللہ عنہ ان بشارتوں کے بھی مستحق نہیں ہوئے، کیونکہ بیعت رضوان انہوں نے کی ہی نہیں،
اس وقت وہ اس حدیبیہ کے مقام پر موجود ہی نہیں تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بیعت رضوان میں کے وقت حدیبیہ کے مقام پر موجود نہیں تھے۔ اتنی بات کرنی تھی، یہ عادت ہوتی گمراہوں کی، اپنی بات کر کے جواب نہیں سننا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ اعتراض کیے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر، اور دین سمجھ کر اعتراض کیے۔ آج بھی لوگ اعتراض کریں، کہتے ہیں ہم بخاری مسلم کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے صحیح الاسناد احادیث پیش کرتے ہیں، صحیح الاسناد احادیث ہمارے پاس، آؤ ہم سے سنو۔ اور سنتے کیا ہیں؟ فلاں صحابی نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے خلافت پر بات کر دی، فلاں نے دین پر بات کر دیا، فلاں نے بدعت جاری کر دی، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی یہ ان کی عادت ہے، دین سمجھ کر صحابہ کرام کی ناموس پر حملہ کرتے۔ اس نے بھی دین سمجھ کر کہا، اسی لیے کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا وہ سنو بھی سن، میری بھی بات سن لے، تم نے اپنی باتیں کر لی نا، مجھ سے جواب سن لے، اب میں سب کا جواب اکٹھا دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کی ناموس کا دفاع کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے، سیدنا عثمان کی ناموس کا دفاع کرنا عبداللہ بن عمر کی سنت ہے۔ فرمایا سنو، اب تم نے جو اعتراض کی ہے، سب سے پہلا تمہارا اعتراض کہ احد والے دن عثمان بن عفان بھاگ گئے تھے میدان چھوڑ کر، تو اس کا جواب سنو کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے عثمان کو ان کی اس غلطی پر معاف فرما دی۔ عثمان کی یہ غلطی معاف ہو گئی ہے، اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ جس غلطی کو اللہ معاف فرما دے، تمہیں کیا حق ہے اس پر اعتراض کرنے؟ کیا حق ہے اعتراض کرنے کا؟ صحابہ کرام کو ہم معصوم عن الخطا نہیں مانتے، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ عشرہ مبشرہ، بدر والے، احد والے، بیعت رضوان، کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں۔ سب سے غلطی کا صدور ہو سکتا تھا انسان ہونے کے ناطے۔ اگر کسی سے واقعی کوئی غلطی ہوئی ہے، اس اعتراض کا جواب کیا عبداللہ بن عمر نے ہمیں سکھایا، بھی اللہ نے معاف کر دیا، آپ کو کیا حق ہے اعتراض کرنے میں؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم تو صحابی کی تعریف ہی یہ کرتے ہیں، محدثین نے یہ کی، اور حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک لائن میں، ایک جملے میں سمو دیا، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی ہو، اسے ہم کہتے ہیں صحابی۔ اب یہ جو بہت بڑا شبہ لوگ دیتے ہیں نا، مدینے میں منافق بھی تھے، مدینے میں منافق بھی تھے، اب یہ کہہ کر وہ صحابہ کرام کی شان کم کرنا چاہتے ہیں، مشکوک بنانا چاہتے ہیں، بھی منافق بھی تھے، ہمیں کیسے پتہ چلے کون منافق کون صحابی؟ تو اہل سنت نے تعریف ہی ایسی کی کہ سب کے منہ بند کر دی۔ ہماری تعریف میں کوئی منافق آتا ہی نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو منافق تھے انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہی نہیں، وہ تو دل کے کھوٹے تھے، ایمان تھا ہی نہیں ان میں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم صحابی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جس کی موت بھی ایمان پر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ ایمان پر، بیڑا پار ہو گیا، سیدھے جنت میں گئے، اللہ رب العزت راضی ہے۔ جس کی موت ایمان پر ہوئی، جو دنیا سے اس حالت میں گیا کہ اللہ اس پر راضی ہے، ہمیں ناراض ہونے کا کیا حق ہے؟ ہم کہیں کہ میرے دل میں رنج ہے نعوذ باللہ فلاں صحابی کے بارے میں، میرا دل صاف نہیں ہے اس کے بارے میں، میرے دل میں میل ہے ان کے بارے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، میں ناراض ہوں۔ اللہ نے کیا فیصلہ دیا کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا راضی ہو کر، وہی غلطی ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اتنا راضی ہوتا ہے، اس کی غلطی کو بھی ثواب بنا دیتا ہے، اس کے عمل شر کو بھی عمل خیر شمار کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ راضی ہو کر معاف کر دیتا ہے تو غلطی غلطی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ راضی ہو گیا تو ہمیں کیا حق ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ نے عثمان کو معاف کر دیا ہے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟
تو یہ ایک قاعدہ ہے، اصول ہے، صحابہ کرام سے اگر غلطی ہوئی ہے ہم انہیں معصوم نہیں مانتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، تمہیں زبان چلانے کا کوئی حق نہیں، خبردار زبان بند کرو، تم اللہ کے نافرمان بن رہے ہو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بن رہے ہو، اللہ نے معاف کیا، تمہیں کوئی حق نہیں۔ دوسرا اعتراض، تم نے یہ اعتراض کیا کہ بدر والے دن عثمان نہیں تھے، وہ جو فضیلت بدریوں کو حاصل ہوئی عثمان اس سے محروم رہ گئے۔ غلط ہے تمہاری بات، یہ بات درست ہے کہ عثمان بدر کے میدان میں نہیں گئے، لیکن یہ بات غلط ہے اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ بدریوں کو جو فضیلت ملی ہے وہ عثمان کو نہیں ملی، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ان کے نکاح میں تھی اور بیمار تھیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تم لڑنے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اپنی زوجہ محترمہ کی عیادت کرو گے، اس کا خیال رکھو گے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گھر ٹھہرے، اپنی بیوی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی عیادت کی، اور جب بدر کے میدان میں صحابہ کرام نے لڑ کر مارکا جیتا ہے، اسلام کا سب سے پہلا مارکا جیت لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال تقسیم کرنا ہے، مجاہدین میں جتنا مال تقسیم ہوا، جتنا جتنا حصہ آیا، فرمایا جتنا حصہ لڑنے والے مجاہد کے لیے ہے اتنا ہی حصہ گھر بیٹھنے والے عثمان کے لیے۔ رہی اجر کی بات، فرمایا جتنا اجر لڑ کر مقابلہ کر کے، یہاں مشقت کر کے، محنت کر کے، کافروں کے زخم کھا کر جتنا اجر یہاں لڑنے والوں کو ملا ہے، اللہ رب العزت نے اتنا ہی اجر عثمان کو دیا ہے۔ ان کو اجر یہ ملا کہ اللہ نے ان کی آنے والی بھی ساری خطاؤں کو ایڈوانس میں معاف کر دیا، تو عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر بیٹھے یہ اجر مل گیا۔ تمہارا یہ اعتراض بھی رفع ہوا۔ اب آخری اعتراض تمہارا یہ ہے کہ بیت رضوان میں بھی عثمان موجود نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہل مکہ کے نزدیک عثمان سے بڑھ کر معزز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سفیر بنا کر بھیجتے۔ عثمان کو سفیر بنا کر اس لیے بھیجا کہ اہل مکہ کے نزدیک سب سے معزز شخصیت عثمان بن عفان کی تھی۔ جب بھیج دیا تو وہاں سے جھوٹی افواہ آئی واپس کہ عثمان تو شہید کر دیے گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افواہ کی بنا پر صحابہ کرام کو جمع فرمایا میرے ہاتھ میں موت کی بیعت کرو، ہم یہاں شہید ہو جائیں گے، اپنی جانیں دے دیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ بیعت رضوان تو ہوئی ہی عثمان بن عفان کی بنیاد پر۔ تم اعتراض کرتے ہو کہ عثمان بن عفان موجود نہیں، پھر بھی کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ چلو ہوئی تو ان کی وجہ سے، لیکن جو ثواب، جو اجر ملا ہے انہیں، جو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ جاری ہوئے وہ تو عثمان کو نہیں ملے نا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لے لی سارے صحابہ کرام سے، یہ عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں، فرماتے جب بیعت لے لی، سب صحابہ کرام بیعت کر کے فارغ ہو چکے، نبی کے ہاتھ پہ صحابہ کا ہاتھ آ رہا تھا۔ فارغ ہونے کے بعد جب سب صحابہ نے بیعت کر لی، سب کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس ہاتھ سے عثمان کی طرف سے اپنے ہی ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ اور یہ عثمان بن عفان کی یہ ایک ممتاز ان کی ایک خصوصیت ہے، ان کا ایک شرف ہے جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا۔ جس طرح ان کا یہ شرف ہے نا، کائنات میں کسی انسان کو حاصل نہیں ہوا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئے، اسی طرح یہ شرف بھی کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا، ابو بکر و عمر کو بھی نہیں اور علی کو بھی نہیں۔ یہ شرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے اپنے ہی ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ جب بتایا نا، اس کی بولتی بند ہو گئی، بالکل خاموش ہو گیا، اسے کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اذهب بهذا الآن معك، جاؤ، مصر سے آئے ہو نا، باغی خارجی دشمن صحابہ، مصر سے آئے ہو، جاؤ یہ جواب بھی ساتھ ہی لے جاؤ، اب جواب لے کر جاؤ۔ تو صحابہ کرام کی ناموس کا دفاع کرنا صحابہ کرام کی سنت۔ عبداللہ بن عمر نے ہمیں اصول بھی سمجھا دی، ایک ایسی غلطی ہے جو واقعی کسی صحابی سے ہوئی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ نے معاف کر دیا، ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ اور ایک ایسی غلطی جو بنا کر پیش کی جاتی ہے، غلطی ہوئی نہیں، الزام لگایا جاتا ہے،
اس بات کو گھما کر پیش کیا جاتا ہے، اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا جاتا ہے. اور یہی آپ کے سامنے پمفلٹ جناب، صحیح الاسناد بخاری کی حدیث ہے جی، مسلم کی حدیث ہے جی، وہ اسی طرح ان کو ان کے سیاق سے ہٹا کر پیش کیا گیا ہوتا ہے. بات کچھ اور ہوتی ہے، کچھ اور بنائی گئی ہوتی ہے. وہ صحابی کی غلطی ہوتی نہیں، اس کو غلطی بنا کر پیش کیا گیا ہوتا. جس طرح بدر سے پیچھے رہنا عثمان کی غلطی نہیں بلکہ شرف ہے، اس کو غلطی بنا کر پیش کیا اس ظالم نے. بیت رضوان سے پیچھے رہنا عثمان کی غلطی نہیں بلکہ شرف ہے. اسی طرح یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ یہی کام کرتے ہیں. ان کی غلطی نہیں بلکہ ان کا شرف ہے، اس کو غلطی بنا کر پیش کریں. مثال کے طور پر صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو. جاؤ عبداللہ بن عباس بلا کے لاؤ معاویہ رضی اللہ عنہ. اور مسند احمد کی یہ شرف ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاویہ سے کام پڑتا ہے. ہمیں کسی سے کام پڑتا ہے نا، یہ اس کی برتری ہے کہ ہمیں اس کی احتیاج ہے، ہمیں ضرورت ہے اس کی. اور مسند احمد میں اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَإِنَّهُ عَلَى حَاجَةٍ، معاویہ کو بلانے گئے ہیں کیونکہ نبی کو معاویہ سے کام ہے، مطلوب نبی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، نبی ان کو طلب کرتے ہیں، نبی کو ان کی طلب ہے. یہ فضیلت تھی نا. اور دوسری بات یہ ہے، اسی حدیث میں الفاظ ہیں دلائل النبوہ بہقی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بلایا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وحی لکھا کرتے تھے. کاتب وحی ہونا یہ بھی شرف ہے، ساری امت اس کو شرف مانتی ہے. بعض بدبخت اب منہ اٹھا کر کہتے ہیں یہ کون سی شرف کی بات. کاتب وحی ہونا شرف نہیں ہے، ساری امت صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ ہے، اس کو شرف شمار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں شرف نہیں ہے، کاتب وحی ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. عبداللہ بن عباس گئے ہیں، دلائل النبوہ کی روایت پیش کی جاتی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن عباس گئے گھر، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں ملے. انہیں بتایا گیا کہ انہ یاکل، معاویہ کھانا کھا رہے ہیں. اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ڈائریکٹ جاتے تو الفاظ یہ ہونے تھے آنا آکلو، میں کھانا کھا رہا ہوں، بھی کھانا کھا کے آؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی وقت ہی نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو. بلایا تو کہتے ہیں میں کھانا کھا کر آتا ہوں، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. حدیث میں تحریف معنوی ہے. الفاظ یہ ہیں کہ انہ یاکلو، وہ کھانا کھا رہے ہیں. یہ ترجمہ کرتے ہیں میں کھانا کھا کر آتا ہوں. نعوذ باللہ، گستاخی اور توہین کرنے کے لیے، ان کے مقام کو، ان کی شان کو کم بنانے کے لیے. دوبارہ پھر آپ نے بھیجا، پھر یہی بتایا گیا. معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا، وہ تو گھر میں تھے. باہر جو بھی گھر میں باہر آیا، جس کو عبداللہ بن عباس ملے، اس نے کہا کہ کھانا کھا رہے. تیسری دفعہ بھی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. دوبارہ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا اشبہ اللہ بطنہ، بطور مزاح، جس طرح آج کوئی ماں اپنے بیٹے کو کہہ دیتی ہے مر جانے، اس کی یہ مراد قطعاً نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا مر جائے. بد دعا نہیں ہوتی، یہ پیار کا انداز ہوتا ہے، ایک پیار کا انداز. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے بارے میں فرمایا اقرا حلقہ، تو گنجی ہو جائے، تو بانج ہو جائے. حالانکہ یہ بطور بد دعا نہیں کہا، پیار سے کہا ہے. پیار کا انداز ہے ایک. جیسے تعریفات یا دعا کا، کسی صحابی کو کہا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، یہ وہی جس طرح ہم پنجابی میں کہتے مر جانے، بالکل وہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے مزاحن فرمایا وہ اس کا پیٹ نہ بھرے، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، ابھی تک کھا ہی رہا. 3 دفعہ بندہ بھیجا، ابھی کھانا ہی کھا رہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مزاح یہ بات ارشاد فرمائی. اور صحیح مسلم نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، اگرچہ تبویب باب بندی امام مسلم کی نہیں ہے، لیکن ان کا حسن ترتیب ایسا ہے سبحان اللہ، قیامت تک کے لیے مسئلہ صاف کر دیا. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے امام مسلم نے 4 اور حدیثیں بیان کی، 4 اور حدیثیں. بعض لوگ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ بد دعا تھی نبی کی معاویہ کو، حالانکہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ. بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں تفصیل میں جاؤں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی، مسند احمد، ابو داؤد کی احادیث ہیں، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت کنندہ بنا دے، خود بھی ہدایت یافتہ ہو، پوری امت کو ان کی وجہ سے ہدایت دے، لوگوں کو، کائنات کے لوگوں کو ان کے لیے ہدایت، کائنات کے لوگوں کے لیے ان کو ہدایت کنندہ بنا دے، منبع ہدایت بنا دے۔ وحدی بھی، اور صحابی کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس وقت تھی جب آپ سحری کے لیے لوگوں کو اٹھا رہے، سحری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ۔ پھر دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب۔ تین دعائیں کی ہیں ایک ہی سانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی موقع پر، ایک ہی سیاق میں۔ اے اللہ کتاب کا علم بھی دے، یعنی وحی کا علم دے، حساب کا علم بھی دے، معاشیات کا علم دے، اور اللہ عذاب سے بچا لے۔ ان میں سے ایک دعا ملی ہے عبداللہ بن عباس کو، اور سب کہتے ہیں یہ عبداللہ بن عباس کی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا اللہ انہیں کتاب کا علم دے، اللہم علمہ الکتاب۔ یہ ایک دعا عبداللہ بن عباس کے لیے فضیلت ہے، اور معاویہ کے لیے تین دعائیں ہیں ایک ہی سانس میں رضی اللہ عنہ۔ فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے وحی کا علم دے۔ وہی بات جو عبداللہ بن عباس نے فرمائی، فرمایا کہ واقعی اللہ نے فقیہ بنایا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے خیر سے نوازا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور دوسری دعا والحساب، اے اللہ انہیں حساب بھی دے۔ حساب کیا ہے؟ جسے آپ شماریات کہیں، معاشیات کہیں، کامرس کہیں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پوری اسلامی دنیا کی حکومت، خلافت 20 سال تک رہنی ہے، 20 سال، اسلامی تاریخ کے سنہرے ترین ادوار، 20 سال، پوری اسلامی سلطنت میں کوئی ایک بھی اختلاف نہیں، ایک بھی انتشار نہیں، کسی جگہ کوئی ہنگامہ، کوئی شورش نہیں، اسلام کی فتوحات پے در پے ہو رہی، اسلام کی سرحدیں وسیع ہو رہی ہیں۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، بعض لوگ کہتے ہیں بنو امیہ کی کون سی خدمات ہیں؟ ایسے جاہل ہیں، بنو امیہ کی کون سی خدمات ہیں؟ عثمان بن عفان سے شروع کرو بنو امیہ کی خدمات، صرف عثمان بن عفان ہی کافی ہو جائیں گے بنو امیہ کی خدمات کے لیے۔ بئر رومہ کا واقعہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مدینے میں کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں ہے، جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ بنو امیہ کی خدمت ہے۔ سب سے پہلا مدینہ کا میٹھے پانی کا کنواں بنو امیہ کے فرزند عثمان بن عفان نے وقف کیا مسلمانوں۔ جیش الاسرہ کے لیے تنگ دستی کا عالم ہے، جہاد بھی کرنا ہے، دشمن سے لڑنا بھی ہے، وسائل نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، فرمایا جو جیش الاسرہ کو تیار کرے گا جنت کی ضمانت۔ بنو امیہ کا فرزند عثمان بن عفان اٹھا، اللہ کے رسول اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے چندے کی، سارا خرچہ عثمان بن عفان اٹھائے، اسلحہ بھی لے کر دے گا، مجاہدین کو اسلحے سے لیس بھی کرے گا، سواریاں بھی مہیا کرے گا، تلواریں، تیر، نیزے جو بھی چاہیے عثمان بن عفان کے ذمے ہیں۔ کہتے ہیں بنو امیہ کی خدمات ہی کوئی نہیں۔ اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بنو امیہ کے فرزند ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب، اللہ انہیں معاشیات، کامرس، شماریات سب کا علم دے دے، اور اللہ رب العزت نے دے دیا۔ پھر 20 سال اسلام کے سنہرے 20 سال ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خدمت کی، ایسی خدمت کی قیامت تک کے لوگوں کے لیے، بڑا واضح باب ہے، روشن ایک تاریخ ہے۔ لوگوں نے مسخ کر دیا اسے، جھوٹ بول بول کر اسے مسخ کرنے کی، منفی پروپیگنڈا کیا کہ ظلم و ستم۔ کون سا ظلم و ستم؟ المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے، سند حسن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ھذا الامر نبوۃ و رحمۃ ثم یکون خلافۃ و رحمۃ ثم یکون ملکا و رحمۃ ثم یکون امارۃ و رحمۃ۔ فرمایا اس اسلام کا آغاز نبوت سے ہوا ہے، رحمت والی نبوت ہے،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت، ثم یکون خلافۃ و رحمت، اس کے بعد رحمت والی خلافت ہوگی، رحمت والی خلافت۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 30 سال خلافت کا دور، اس کا مطلب ہے خلافت کا پہلا دور۔ بالکل بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ خلافت 30 سال پہ ختم ہوگی، اس کے بعد کوئی خلیفہ نہیں۔ بالکل بے بنیاد بات ہے، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اسلام اس وقت تک غالب رہے گا، یکون الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ، جب تک 12 خلیفہ مکمل نہیں ہو جاتے اسلام غالب رہے گا۔ ہمیں کتنے بتائے جاتے ہیں؟ 4 یا 5 خلفائے راشدین ہیں، اور باقی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی خلیفہ راشد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے، اور خلفاء بھی ایسے جو اسلام کی عزت کا سبب ہوں، اسلام کے غلبے کا سبب ہوں گے۔ اور فرمایا کلہم من قریش، سارے کے سارے قریشی ہوں گے، سارے کے سارے قریشی ہوں گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بھی قریشی ہیں، یہ بھی ان کا ایک شرف اور ان کی عزت ہے کہ ایک تو نسب تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے سارے حسب و نسب میں سے قریش کو منتخب کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے، اور اسی قریش میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ، اور اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ اور کسی کے سالے کو کوئی بات کرے، اس کو کوئی بے عزت کرے، اس کو کوئی اس پر توہین کرے، اس پر تنقید کرے، کوئی برداشت نہیں کرتا، چاہے اس کا سالہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کو اچھا نہیں لگتا۔ ایک معاویہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، برادر نسبتی ہے، جن کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جن کو شرف بخشتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خلاف زبانیں دراز کرتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے، ہمیں خوش ہو کر جام کوثر پلائیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات، صحابہ کرام کی بات ہے، اور چونکہ فتنہ بہت ہے اس دنیا میں، بہت فتنہ ہے، اور ان کا آسان ہدف، سب سے بڑا ہدف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو بدنام کرنے کے لیے پوری سر توڑ کوششیں جاری ہیں، مسلمانوں کے دل و دماغ میں ایک منفی تاثر اور امیج پیدا کر دیا جائے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی اچھے انسان نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خدمات جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بہت بعد انجام دینی تھی، ان کی خبر اور ان کا یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بیان فرما۔ یہ بھی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنی اسحاق بن یزید الدمشقی قال حدثنا یحیی بن حمزہ قال حدثنی ثور بن یزید عن خالد بن معدان ان عمیر بن الاسود الانسی حدثه قال حدثتنا ام سلیم رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا، انہوں نے جنت اپنے نام الاٹ کروا لی ہے، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے، مطلب کہ آج کے بعد جو بھی کرتے رہیں جنت واجب ہے۔ جس طرح بدریوں کے بارے میں فرمایا جاؤ جو مرضی کرتے رہو تمہاری جنت پکی ہے، اللہ نے مواخذہ نہیں کرنا۔ یہی شرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ فرمایا اول جیش، سب سے پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ معاویہ اس کے بعد ساری زندگی برائی بھی کرتے رہتے، اللہ نے جنت دے دی تھی، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھر بھی خدمات ہی خدمات ہیں، نیکی نیکی ہے، تقوی ہی تقوی ہے، سنت ہی سنت کی مطابقت ہے، پیروی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے تو نہیں فرما دیا کہ 20 سال تک معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکومت کی اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت پر قدم پہ قدم عمل کیا انہوں نے۔ یہ ائمہ دین کی رائے ہے، اور ان اہل بدعت کی رائے، یہ ظالموں کی رائے کیا ہے؟ نعوذ باللہ منفی پروپیگنڈا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اور غزوہ بحر کیا ہے، اس پر اگر آپ غور کریں، اسلام کی اتنی بڑی خدمت ہے، اتنی بڑی خدمت
ایسے تھوڑی جنت کی بشارت مل گئی۔ غزوہ بحر کہتے ہیں کہ سمندر پار کر کے جانا اور اسلام کے دشمنوں سے لڑنا اور اسلام کے جھنڈے گاڑنا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ غزوہ بحر سے پہلے اسلام ایک بر اعظم میں محدود تھا، ایک بر اعظم میں مقید تھا۔ غزوہ بحر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسلام کے جھنڈے دوسرے بر اعظموں میں گاڑ دیے، اسلام ایک بر اعظم سے نکل کر عالمی مذہب بن گیا۔ یہ مطلب ہے غزوہ بحر کا۔ اور اس غزوہ بحر کی سپہ سالاری سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے نصیب میں اللہ نے لکھی۔ اور بخاری کی دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم میں بھی ہیں، سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، آپ اٹھے مسکرا رہے تھے۔ پوچھا اللہ کے رسول مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی خوشی ہے جس نے آپ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا ہے؟ فرمایا مجھے دکھایا گیا ہے، مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے غزوہ بحر کرنا ہے، پہلا لشکر غزوہ بحر کرنے والا، میں نے ان کو جنت میں بادشاہوں کی طرح تختوں پر ٹیکیں لگائے دیکھا ہے۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، بیٹے کو بتایا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں خواب میں۔ بیٹے نے کہا یا ابا افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کر دیں۔ انبیاء کے خواب اللہ کے وحی اور اللہ کا حکم ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے بتایا گیا، دکھایا گیا۔ غزوہ پار کرنے والا ایک ایک فوجی، ایک ایک سپاہی جنت میں بادشاہوں کی طرح تختوں پر ٹیکے لگائے ہوئے ہے، تم اس کے سپہ سالار پر اعتراض کرتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ معاویہ کی کوئی فضیلت ہی ثابت نہیں ہے؟ یہ معاویہ کا کارنامہ ہے، یہ بنو امیہ کا کارنامہ ہے، اسلام کو ایک بر اعظم سے نکال کے عالمی مذہب بنایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت پہلے اپنی زندگی میں ان کے لیے بشارتیں جاری کی ہیں۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے کارنامے۔ تو صحابہ کرام کے لیے اپنے دلوں سے نفرت ختم کیجئے، یہ اہل سنت کا، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ روافض کا، دشمنان دین کا، دشمنان صحابہ کا طریقہ ہے۔ کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں آپ کے دل میں کبھی قطعاً کوئی بغض، کوئی میل، کوئی رنج نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے صحابہ کرام پر انگلی اٹھائے، ان جیسا تو کیا، ان سے لاکھ میں کروڑ میں درجے میں نہیں ہے، پھر اعتراض کرتا ہے صحابہ رسول پر۔ اور اعتراض بھی ایسے کم علمی یا ہٹ درمی کی بنا پر، یا تو علم نہیں ہے یا پھر ہٹ درم ہو چکا ہے اعتراضات۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے اور ان کے شرف کو قبول کرنے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہم زندہ رہیں، اللہ رب العزت ہمیں حب صحابہ پر زندہ رکھے، موت آئے صحابہ کی محبت پر آئے، حشر اللہ رب العزت ہمارا صحابہ کرام کے ساتھ کرے، جنت میں اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔